اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے، اپنے اولاد کے ساتھ وقت گزاریے، فزیکلی آپ ان کے ساتھ شریک رہیے۔ موبائل کو ایک طرف رکھ کر کے ان سے بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ان کی پسندیدہ چیزوں کو لا کر کے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا، انہیں محبت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں سمجھانا، نبیوں کے واقعات بتانا، قرآن مجید کا معنی مفہوم بتانا، قرآن کی تلاوت گھر میں سنانا، اسی طرح ان کے ساتھ ان کو لے کر کے کھیل کود کے خود لے کر کے جانا، پارک ہو جہاں پر ٹھیک مناسب ماحول ہو وہاں لے جا کر کے آپ خود شریک رہیے۔ ایک مسئلہ ان تمام نقصانات کے حل کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ یہ کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اپنی اولاد کو وقت دیں، اور وقت دینے کی بات ناظرین اکرام تو صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ماں کی ذمہ بھی ہے، وہ باپ کی ذمہ بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ماں اپنا وقت دے رہی ہے، باپ اپنے گھر کام سے گھر لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد وہ موبائل، صبح میں اپنے کام پر تھا، شام میں اپنے موبائل پر ہے، اور اولاد ہی موبائل پر ہے، بیوی وہ بھی تھک چکی ہے کام کر کے، وہ بھی موبائل پر ہے۔ نتیجہ کیا ناظرین کرام، بچوں کو ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ، گویا کہ کسی نے اپنے بچوں کو کسی دشمن کے حوالے کر دیا۔ اب دشمن کیا کرے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کو صرف دیکھنا ہے کہ کیا کرے گا۔ نعوذ باللہ، وقت نکالنا۔ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھانا کھاتے، آپ کھانے کی دعا انہیں بتایا کرتے تھے۔ بچے مدینہ کے بچے آپ کو دکھتے، آپ انہیں اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیا کرتے تھے۔ بچوں کو مائیں مسجدوں میں لے کر کے آتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بچے بھی مسجدوں میں آیا کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ربیع کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے، ان کو کھلونے دیتے تھے کھیلنے کے لیے تاکہ دل بہل جائے، روزے کا وقت نکل جائے، سورج ڈوب جائے تاکہ انہیں روزے کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یعنی وہ اپنے جسموں کے ساتھ ان کے ساتھ حاضر ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک پیارا اصول ناظرین اکرام جو بعض اہل علم نے ذکر کیا، کیا اصول ہے؟ وقت نکالنا چاہیے، خاص طور پر کہتے ہیں داعبہ سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا، کہتے ہیں بعض اہل علم جو بعض خلفاء کی طرف بھی منسوب ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو خوب محبت کیجیے، خوب وقت دیجیے، توجہ دیجیے، اپنا وقت نکال کر کے ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ اس وقت انہیں محبت کی ضرورت ہے صحیح گروتھ کے لیے۔ بچہ رو کر کے سو رہا ہے، اٹھتے ہوئے بھی رو رہا ہے، صبح بھی اس کی پٹائی، شام میں بھی اس کی پٹائی، صرف مار پیٹ ہو رہا ہے، نہیں، محبت کیجیے بچوں کے ساتھ، اور محبت میں خاص طور پر خیال رکھیے 7 سال تک ان کے اپنا وقت گزاریے۔ دوسرا، 7 سال کے ہو گئے تو 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک، 7 سال کے بعد سے لے کر اور 7 سال تک، کہتے ہیں وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، 7 سال کے ہو جائیں تو پھر 7 سال سے اور مزید 7 سال تک، 7 14 یعنی 14 سال کی عمر تک بچوں کو خوب ادب سکھائیے، خوب ادب سکھائیے، ان کو بتائیے مسجد کے آداب کیا ہیں، گھر کے آداب کیا ہیں، بڑوں کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، آداب سکھاتے جائیے۔ عقیدہ صحیحہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سکھاتے جائیے۔ اور پھر 14 سال کے ہو جائیں، عام طور پر اس عمر کے بعد بچے ایسے ہو جاتے ناظرین اکرام کہ وہ ماں باپ کی بات کو سننا زیادہ پسند نہیں کرتے، آپ زیادہ بولنے جائیں گے وہ سنیں گے ہی نہیں۔ کہا کہ وہ صاحب سبعاً، 14 سال کے بعد اور مزید 7 سال تک، یعنی مزید 7 سال تک، تقریباً 21-22 سال تک بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ صاحب سبعاً، اپنے ساتھ مسجد کو لے کر کے جانا، اپنے ساتھ کام پر لے کر کے، جہاں پر آپ ہیں صحیح جگہ، مناسب جگہ ان کے لیے وقت ان کے ساتھ زیادہ گزاریے، بولیے کم لیکن ساتھ رہیے ان کے، تاکہ ان کی نگرانی ہو سکے ناظرین اکرام، کیونکہ 14 سال کے بعد خطرے کی گھنٹی ہے وہ، کیونکہ 14 سال کے بعد اس کے تعلقات باہر زیادہ ہونے لگتے ہیں، فرینڈ سرکل بڑا ہونے لگتا ہے، آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں وہاں سفر بھی شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ خاص طور پر صاحب سبعاً، 14 سال کے بعد نگاہ رکھیے ان پر، وقت گزاریے ان کے ساتھ، بولیے کم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ کے ساتھ رہے وہ، آپ کے ساتھ چلے وہ، آپ کے ساتھ پھرے وہ، سفر میں آپ کے ساتھ ہو اگر ممکن ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کر لیا، 7 سال تک محبت کریں، اور مزید 7 سال تک آپ ادب سکھائیں، مزید 7 سال تک آپ اپنے ساتھ رکھیں، کہتے ہیں ثم اترک الحبل علی غاربہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ سے امید ہے کہ بچہ ٹھیک طریقے پر چل پائے گا۔ تو ناظرین اکرام یہ رہنما اصول ہے کہ اپنا وقت نکال کر کے
بچوں کی طرف توجہ کریں، اس پر ناظرین کرام اولاد پر اثر ہوتا ہے۔